علی دی پد دا نا زینب، محمد مصطفیٰ دی دوتری دا نا زینب نہیں، محمد دی دستار دا نا زینب ہے۔ حسین میں نے پتہ ہے تو جانا ہے، حسین میں نے علم میں تو جانا ہے، حسین میں نے پتہ ہے اسماعیل بچیا ہی تاں سی کہ تو کربلا جانا ہے، میں محمد نو علم میں تو کلیاں نہیں جانا، علی اکبر بھی نال جانا ہے، تیرے نال قاسم بھی جانا ہے، تیرے نال تیرے پیو دیاں نوہاں میں جانا ہے، پتر جانا ہے پر کوشش کرے آجی دھیان نال جتے بھی ہو سکے نا ہر کسی نو ماحول تو بھی بچائیں تے بے غیرتاں دی نگاہ تو بھی بچائیں۔ کیوں تینوں پتہ ہے میں زینب دی تربیت اس انداز نال کیتی ہے، میرے ویر علی نے زینب دی تربیت اس معیار دی کیتی ہے کہ زینب نو کسی نال بھی گل کرن دا بل نہیں آندا، ہاتھ تے بڑھتا سی نا مسلمان اکٹھے ہو کے پریا بڑھا کے قدماں تے ہاتھ رکھ کے تسی جڑے غیر سید ساڈے سیداں دے گوڈیاں نوں ہاتھ لاندے ہو نا ساڈی عزت نہیں ودی، تواڈے تے پاک بی بی راضی ہوندے نے۔ مینوں امام حسین دی عزت دی قسم ہے، میں رو کے نا مصلی عبادت تے میں نا یا اللہ جیڑا جیڑا بھی سیداں دے قدماں تے ہاتھ لاندا ہے نا مالک انہوں جزا دے، مالک کی فرق پیندا سی جی انج دے دو چار ملنگ مدینے بھی ہوندے جڑے بڑے حسین ٹرے سن حسین دے پیراں تے ہاتھ رکھ کے آندے آپ ٹر جا تیاں نال نہ لے کے جا، مولا نے تیریاں تیاں نوں مسلمان اپنے گھراں وچ نہیں نہ رہن دیندے، مولا میرا گھر حاضر ہے، تاریخ تے مسلمانوں چھاتی مار کے ویکھو تے صحیح سیدہ تہاڈا مہمان کسے مسلمان حسین نوں آکھیا ہوے حسین میرا گھر حاضر ہے، حسین زینب نو نال نہ لے کے جا، حسین سکینہ نو نال نہ لے کے جا، حسین علی اصغر نو نال نہ لے کے جا۔ جدو مولا حسین ودا کر کے میں ساری روایت چھڑ کے اپنے مقصد کے قریب آ گیا، مظلوم کربلا سانو سارے نو گرے علی دی شتات عطا فرمان، سارے اس عمل نو بالخصوص میرے عمل نو مالک اپنی بارگاہ وچ فن شمار نہ کرن، انہوں عزاداری دے زمرے شمار کرن، مولا توڑیاں تھیاں دے پردے سلامت رکھے۔ بڑا سوڑا سنیا جے میں توڑے تے قبر تک راضی ہاں، ہن میں ایک سوال کرنا توڑے تے جڑے ماتمی بیٹھے ہو جڑے اہل سنت بیٹھے ہو، جدوں مولا حسین آئے نے نا اپنی اماں بی بی ام سلمہ دے کول آکھیا نے اماں سلام ہوگی، اماں سلام ہوگی، بی بی ام سلمہ نے نا حسین دا دامن نپ کے انہاں کہا مینوں پتہ ہے حسین مینوں تیرا نانا شیشی دے گیا سی، تیرے نانے فرمایا سی ام سلمہ جدوں شیشی وچ مٹی سرخ ہو جائے نا سمجھی اس ویلے وفادینا ہو بذبح عظیم کی تفسیر ہو گئی ہے۔ حسین میں تیری ماں ماں دی گل منی دی ہے نا، فرمایا اماں حکم میں ام سلمہ ہاتھ بان کے نہیں جا لگا جا اسماعیل دی قربانی دی یاد تالا کر، پر تینوں میری عزت دا واسطہ زینب نو نال لے کے نہ جا، انہاں بے غیرتاں نو نہیں پتا زینب دا معیار کی ہے، زینب دا مقام کی ہے۔ مولا فرمایا اماں میری قربانی مکمل نہیں ہوتی جنی دیر تک زینب نال نہ جائے، جنی دیر تک سکینہ نال نہ جائے، جنی دیر تک علی اصغر نال نہ جائے۔ بی بی ام سلمہ نے اشرار کر کے فرماندیاں نے حسین ماں ہاتھ بن کے نہیں ہے نانے دی عزت دا واسطے ایسا ممکن ہے تو مینوں بخا چھڑے کہ تو جتھے چلے اتھوں دا ماحول کی ہے، جتھے تو چلے اتھے تیرے نال ہونا کی ہے۔ شیعہ وچوں صرف ولایت والے نہیں جڑے ولایت دا انکار کرتے ہیں نا انہاں بھی مقتل دی کتاباں وچ لکھیا ہے حسین ابن علی نہ ہاتھ دیاں دو انگلاں کر کے نا فرمایا اماں دا انہاں انگلاں دے درمیان ویکھو، درمیان چ ویکھیا کہ ایک غریب ہے او دے جسم تے پرانا لباس ہے، او دے ہتھاں وچ 6 مہینیاں دا لال ہے، کدی سجے کر کے آندا حل من ناصرین انصرنا، کدی کھبے کر کے فرماتا حل من ناصرین انصرنا۔ بی بی ام سلمہ پوچھتے نے حسین اے غریب کون ہے؟ فرمایا میں کربلا دا غریب میں حسین پترا مویا میں حسین۔ بی بی ام سلمہ انگلاں دے اندر دھیان مار کے نا تے ویکھیا بی بی اندر حسین حسین ہاتھ پھڑا نہ کری، میں بھی نہیں پئی کچھ خیمے نے خیمے نو اگ لگی ہے، ایک بی بی جنہیں کنڈ تے کوئی شے چاہیے، حسین انگلا نیڑے کر، بی بی ام سلمہ ماتم کر کے حسین انگلا نیڑے کر، جڑے حسین انگلا نیڑے کی تھی نا
کبھی کھپے ماتم کرتے ہیں. مولا حسین پوچھتے ہیں ماں کی ویکھیا جے؟ فرمایا اے تے میری زینب ہے، ایڈی پشت تے سجاد ہے. حسین ماں دی ملت مان کربلا نہ جا، میری زینب سجاد نو چاند دے قابل نے. خاندان زہرا پر بلند تر صلوات پڑھیے گا. قبلہ 7 محرم کو شیخ بنارس صاحب کے گھر سے گلیانہ روڈ کھاریاں شیخ بنارس صاحب کے گھر سے جلوس برآمد ہوگا، جو کہ مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کباڑی بازار امام بارگاہ کھاریاں اختتام پذیر ہوگا. صلوات پڑھیے گا بارآل محمد. یہ جو مومنین اٹھے ہیں درمیان میں گیپ بن گیا ہے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں گے، درمیان والی جگہ پر کر لیں تاکہ پیچھے بعد میں جو مومنین آئیں گے انہیں دشواری نہ ہو. خاندان زہرا پر بلند تر صلوات پڑھیے گا. کل 3 محرم کو محلہ ریلوے اسٹیشن کھاریاں بار مکان سلامت حسین کے گھر میں مجلس اذا ہو رہی ہے، جس میں ذاکر اہل بیت فخر عباس صاحب چکوال، اور 4 محرم کو محلہ ریلوے اسٹیشن کھاریاں بار مکان آزاد حسین جعفری کے مکان پہ مجلس اذا ہو رہی ہے، جس میں ذاکر فخر عباس چکوال اور 1-2 عالم اور بھی ہیں، وہ میں انشاءاللہ کل آپ کو نام بتا دوں گا. صلوات پڑھیے گا بارآل محمد. ابھی میں جس ہستی کو ممبر پہ آنے کی دعوت دے رہا ہوں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سرمایہ ملت جعفریہ، سید العلماء، وکیل آل محمد، محقق کے دوران، فخر المتکلمین، عمدۃ الواعظین، خطیب عالم اسلام جناب مولانا علامہ سید علی باقر نقوی صاحب آف کراچی، قبلہ کی آمد پہ بلند تر صلوات پڑھیے گا. عظمت زہرا پہ بلند تر صلوات. بلند تر صلوات. ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھیے گا. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمدللہ الذی مفتاح لذکرہ عباد اللہ عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق والخلائق جن والانس سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی السید الابی القاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستخبین علی لعنۃ اللہ قوم الظالمین المنافقین المشرکین المقصرین الغاصبین الولایت اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صلوات پڑھ دیجیے گا توجہ ہے گھبراہٹ تو نہیں پریشانی یہ چاہ رہا ہے بیان شروع کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ساتھ آغاز نام اللہ کے جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے توجہ ہے یہ نہیں ہے میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے تاکہ احساس تنہائی نہ ہو مجلس انشاءاللہ کل سے شروع ہوگی ہماری سیدھ آج کے دن تمہید ختم ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے پریشان تو نہیں ہے شروع اللہ کے نام سے یعنی بندہ مجھے مجمع میں کھڑا ہو کے کہے کہ علی باقر آپ کا نام کیا ہے تو یہ سوال فضول ہے کہ میرا نام لے تو رہا ہے جب ہم کہتے ہیں شروع اللہ کے نام سے تو معلوم ہوا اللہ اور ہے نام چھپا ہوا ہے شروع اللہ کے نام سے وہ جو نام ہے وہی رحمان ہے اور جو نام ہے وہی رحیم ہے اب اللہ کا نام کیا ہے پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں سورہ اعلیٰ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی سبح اسم ربک الاعلیٰ حمد ہے تسبیح ہے اللہ کے اس اسم کی جو اعلیٰ ہے نہیں چلے پہلی وحی جو محمد کے قلب طاہر پہ نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق سبح اسم ربک الذی خلق حبیب پڑھ اپنے رب کے نام سے جو نام خلق کرتا ہے جو نام تخلیق کرتا ہے شہزادی صاحب آپ آگے آ جائیں آپ سے تو بڑے گلے شکوے کر رہے ہیں صلوات پڑھیے محمد وآل محمد کی ذات پہ شاہد صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات بھیجیں گے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے یعنی اللہ کا نام اور ہے اللہ اور ہے میرا نام علی باقر ہے میری ذات نقوی ہے میری صفت علامہ ہے میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولیے جسے کل کی مجلس یاد ہے ٹھیک ہے نا نام علی باقر ہے ذات میری نقوی ہے صفت میری علامہ ہے اللہ کی ذات اللہ ہے صفت رحمان ہے اس کی صفت رحیم ہے اس کی صفت کریم ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے مولا سے پوچھا کہ مولا اللہ کا نام کیا ہے قال نحن اللہ کا نام بات توجہ ہے یا نہیں ہے محمد مصطفیٰ اکثر دعا کیا کرتے تھے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر
اسموں کا، شاید صاحب توجہ ہے یا نہیں؟ یا ربا بحق اسموں کا بے اسم تزئین الجنت، رب جلیل تمہیں تمہارے نام کا واسطہ، جس نام کو جنت نے قبول کیا تو وہ جنت بن گئی، اور جس نام کا انکار جہنم نے کیا تو وہ جہنم بن گئی، بے اسم تزئین ہوا اسموں کا، اور تمہیں تمہارے نام کا واسطہ جو تم نے آسمان پہ رکھا تو وہ سج گیا، بے تزئین الارض السماوات والارض والاسموں کا، اور تمہیں تمہارے نام کا واسطہ جو تم نے زمین پر رکھا تو وہ نکھر گئی، القمر السماء والشمس، پوچھا کہ مولا نام کیا ہے؟ کہا اللہ کا نام الاسم الاول ہے، اللہ کا پہلا نام علی ہے، اللہ کا دوسرا نام محمد ہے، اللہ کا تیسرا نام حسن ہے، اللہ کا چوتھا نام حسین ہے، یعنی ہم 12 اس کے اسم ہیں، رحمان ہم ہیں۔ وہ علی ہے رحمان ہم ہیں، وہ علی ہے کریم ہم ہیں، وہ علی ہے غفار ہم ہیں، وہ علی ہے ستار ہم ہیں۔ رات کی تاریکیوں میں پیدا ہونے والے ٹھگو کی اولادیں، اللہ اپنا نام رکھے تو اس کی توحید کو خطرہ نہیں، میں اپنا نام علی کا نام نماز میں لے لوں میری نماز باطل ہو جاتی۔ اتنا بلند کیا کہ اس کی منزل آخر کو کوئی پا نہ سکے، اٹھائے سر کوئی کیسے حسین کے آگے، اٹھائے سر کوئی کیسے حسین کے آگے، رسول پاک تو سجدے سے سر اٹھا نہ سکے۔ ملی آبادی کا شعر یاد آ گیا، بارہ لا لوہا سناتا پھرتا، بارہ لا لوہا سناتا پھرتا، تاروز جزا عشق بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے ترس کھا کے حسین۔ بارہ لا لوہا سناتا پھرتا، تاروز جزا عشق بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے جو ترس کھا کے حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ جو ہے اللہ کا اسم علی، اللہ کے 99 نام نہیں ہیں، مولا فرماتے وہ 99 ہمارے نام ہیں، ہم رحیم ہیں، ہم کریم ہیں، ہم غفار ہیں، ہم ستار ہیں، ہم حی ہیں، ہم قیوم ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم غائب ہیں، ہولی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو دوسری مجلس پہلی آیت کا ترجمہ مکمل کرتا چلو پھر الحمدللہ پہ آتے ہیں، ہم سورہ فاتحہ پہ پڑھ رہے ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے علی سے جو رحمان بھی ہے، شروع اللہ کے علی سے جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے۔ اب ہم دوسری آیت لیتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، اور وہ رب رحمان ہے۔ شاید آپ صحیح بتائیے کہ راجہ سرائے نے کتنی تعریف کی اس مجمع کی ہے، اور میرے ابھی تک مجھے پسند نہیں آ رہا، آپ کی سماعت ابھی تک نیچے ہے اور میری تقریر اوپر جا رہی ہے، توجہ کیجئے گا۔ وہ رب رحمان ہے اور وہی رحیم ہے، اور وہ جو رب ہے وہی مالک یوم الدین ہے۔ یاد ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ وہی مالک یوم الدین ہے۔ کون؟ کوئی تو ہے یوم الدین کی مالک، اور اسی کی عبادت کرنی ہے، اور اسی کی پوجا کرنی ہے، اسی کی پرستش کرنا ہے، اسی کی مدد طلب کرنا ہے۔ اب یہاں روک کے
10 منٹ کا فلسفہ میں نے بیان کرنا ہے اور آپ سے اجازت. توجہ ہے؟ 10 منٹ ممبر کے ہیں میرے نہیں. اکثر ذاکرین کہتے ہیں نا میں نے 2 منٹ پڑھنا ہے تو وہ آدھا گھنٹہ پڑھ دیتا ہوں. وہ 10 منٹ ممبر کے ہیں. اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں. توجہ ہے یہ نہیں؟ بس جو ہی میں اسے سنوار ہوں تم لوگوں نے اسے سجدہ کر دینا. اور وہ خلیفہ بنے گا کتنی چیزوں سے؟ 5 چیزوں سے. آگ، پانی، مٹی، ہوا اور روح. میں لطیف مجمع سے لطیف گفتگو کر رہا ہوں. عربا ناصر نہیں، خمسہ ناصر ہے. آگ، پانی، مٹی، ہوا، 4 چیزوں سے وہ بنے گا. جب بن جائے گا تو سجدہ کر دینا. اب جو ہی 2 بنے، ایک حوا. شدید توجہ، امام زمانہ کا واسطہ ہے، بہت توجہ کیجیے گا، جمعے گزارا نہیں کیجیے گا. جب دونوں بن گئے اب جبریل کو اللہ نے آواز دیا جبریل اسکتی لیا لیا قریب آؤ. کجی رب جلی کہا دا سنائے ہوا آدم فی حوت ہی وَيُدْخُلُ الْجَنَّةِ. ان دونوں کو بہشت میں لے جاؤ. اب فرشتوں کے ہجوم میں آدم اور حوا جنت میں جاتے ہیں. حوا بھی اندر چلی گئی، فرشتے بھی چلے گئے. 2 نہیں گئے، ایک کا نام آدم، ایک کا نام جبریل ہے. جنت کے دروازے پہ کچھ لکھا ہوا ہے، آدم اسے پڑھ رہا ہے اور لکھا کیا ہے؟ ھذا بیت الحسین. کیا کروں آپ لوگوں کا؟ ھذا بیت الحسین بے اون ضروس کو تفلال. آدم نظریں چکا کے آنا، یہ حسین کا گھر ہے. توجہ کیوں نہیں کرے عزیزان محترم؟ جو ہی اندر گئے تو امامی شیخ علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جو ہی جنت کے اندر گئے، جیسے یہ دروازہ ہے اندر آئے تو یہ اسپیکر جو بورڈ کھڑا ہے ایسے ہی کہ درخت تھا. آدم نے بلا نو کو ٹوک. یہ مشکل تمہید ہے، صرف 5 منٹ کی مجلس انشاءاللہ بہت دور لے کے جانی ہے میں نے آج. ٹھیک ہے، یہ ذرا پورا فلسفہ سمجھ آ جائے پھر انشاءاللہ لطف آئے گا. آدم نے جبریل سے بغیر پوچھے سیب توڑا اور سیب کھایا. سیب میٹھا ہوتا ہے یا نمکین؟ نہیں، میڈیکل کے حساب سے سیب نمکین ہے. ہاں پڑھے لکھے لوگ اگر کسی ڈاکٹر سے کوئی وابستگی یا جو لوگ ڈاکٹر بیٹھے ان سے پوچھ لیجیے گا، سیب نمکین ہوتا ہے، میٹھا نہیں ہوتا. جو ہی سیب کھایا آواز الہی یا آدم یدخل اول البیت. پہلا ہی دن ہے تیرا حسین کی جاگیر میں اور آتے ہی اس کا نمک خوار بن چکا ہے. تھوڑا سا ساتھ دیجیے. دستہ کا رب جل غلطی ہو گئی، کا غلطی تھوڑی ہوئی ہے، کائنات کھائے گی. اگر انہوں نے کھا لیا تو کون سی بات ہے؟ ہو ول ممبر، وہ ممبر ہے. وہاذ المجلس اوله حسین کا ذکر کر. فرشتے بیٹھے ہیں، نبی بیٹھے ہیں، ان میں مجلس پڑھ. پہلی مجلس شیرازی صاحب آدم نے پڑھی ہے. تاریخ عصمت میں حسین کا ذکر پہلی دفعہ جس نے کیا ہے اس کا نام آدم ہے. امام بارگاہ کھالی نہیں ہے، امام بارگاہ جنت ہے. پڑھنے والا علی باقر نہیں، پڑھنے والا علامہ آدم ہے. بانی کا نام راجہ سلیم نہیں ہے، بانی اللہ ہے. اور میرے لیے پڑھنا تو آسان ہے کہ میں نے اس حسین کا ذکر کرنا ہے جو گزر چکا ہے. آدم نے اس حسین کا تذکرہ کرنا ہے جس حسین نے ابھی آنا ہے. میں نے مکتب میں تاریخوں میں پڑھا ہے، 9 کتاب اس بات کی گواہ ہے. زیر زبر شد مد راوی روایت کی عبارت کتاب مؤلف صرف نبی نہیں بیٹھے تھے، علی سے مہدی تک سارے مجمع میں بیٹھے، آدم سے عیسیٰ تک سب بیٹھے. مولا ان کو توفیق دیجئے میرا خطبہ سمجھ جائیں گے. توجہ ہے یا نہیں؟ جبریل سے میکائیل تک تمام بیٹھے. غیبت میں خدا خود سامنے، حوا سے بطول تک سب بیٹھے، رباب سے نرجس تک سب بیٹھی. خطاب کرے گا آدم، ایک سیب کھایا ہے اس نے. غیروں سے گفتگو نہیں، اپنوں سے گفتگو
ایک سیب کھائے آدم تو مدہ واجب ہو جاتی ہے، ساری زندگی ایران کا خبز کھا کھا کے کیسے بخشش ہو جائے گی؟ آدم آتے ہیں اور خطبہ پڑھتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ فرشتے بیٹھے ہیں، معصومین بیٹھے ہیں، عصمت طاہرہ بیٹھی ہے، عصمت صغرا بیٹھی ہے، عصمت کبرا بیٹھی ہے، ولایت اکبر بیٹھے ہیں، ولایت اصغر بیٹھے ہیں، جبریل، میکائیل، اسرافیل۔ آدم خطبہ دیتے ہیں، اعوذ باللہ۔ شاہ جی توجہ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ شاہ جی جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور یہ ویڈیو بن رہی ہے، یہ خطبہ کسی ملا کو ضرور دکھائیے گا۔ زیر زبر شد مد راوی روایت قرأت عبارت کتاب مولف ملا تک کا میں ضامن ہوں، آپ کا کام ہے صرف میرے ساتھ بولو۔ سب کی موجودگی میں آدم نے خطبہ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی اقرار بنعمتہ ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیتہ صلی اللہ علی محمد انا کنت نبیا بین الماء والطین هو الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وکتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم ھذا یعصوب الدین هو الحسین یبن طہارتکم هو الفاطمہ ام ابیھا امۃ شاکرۃ و امۃ قبولہ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر۔ توجہ ہے یا نہیں عزیزان محترم؟ الذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء فسنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر ويسرك لليسرى فذكر نفعت الذكرى سيذكر اسكت يا ايها الملائكه كنتم نبيا ابوها كنتم ترابا هو ابوه علي بن ابي طالب۔ اے فرشتوں، آج کے بعد یہ نہ کہنا کہ آدم کا باپ کوئی نہیں، میں مٹی سے بنا ہوں، ابو تراب سامنے بیٹھا ہے۔ میں حسین کے باپ کو سلام کرتا ہوں۔ بے شک شاہ جی یہ لطیف جملہ ہے، میرے مولا پتہ نہیں سمجھ آتی یہ نہیں آتی۔ آدم نے کیا کہا؟ اور میں سلام کرتا ہوں حسین کے نانا سورج پر، شمس والضحیٰ، توجہ ہے یا نہیں؟ اور میں سلام کرتا ہوں حسین کے بابا چاند پر، توجہ کیوں نہیں کر رہی محترم؟ اور میں سلام کرتا ہوں حسین کی ماں پہ جو لیلۃ القدر ہے۔ میں سلام کرتا ہوں لیلۃ القدر، بطول لیلۃ القدر، آدم چاند، علی چاند، محمد سورج۔ السلام علیکم یا سب الدین، سلام ہے علی پہ جو یا سب الدین، اور سلام اس علی پہ جو کائنات کا باپ ہے۔
वैसा ही वो खुतबे को मैंने काटना भी तो है ना, कौन सी बात आप हजम करेंगे और कौन नहीं करेंगे, ठीक है। और सलाम उस हुसैन पे जिसकी कश्ती इंसान के लिए बनी है। बड़ा जुमला तो और जाया हो गया। मोहम्मद बने हैं मुसलमान के लिए, जो मोहम्मद का कलमा पढ़ेगा जन्नती, जो अली की विलायत का इकरार करेगा जन्नती। आदम क्या कह रहे हैं, हुसैन को मानने के लिए मुसलमान होना शर्त नहीं है, इंसान होना शर्त है। हुसैन की इत्तबा करेगा वो जो इंसान है, और अल इंसान मसलुल गैर, और इंसान होता ही वो जो गैरतमंद हो। क्योंकि हुसैन के दर पे झुकेगा वो जो गैरतमंद है। ये शर्त है। बल लिबासन इतरत ही, और मैं तो हुसैन की मदद कर ही नहीं सकता, वो जो है ये नहीं है जिजान मोहतरम, वह इतरत लिबासन मतहूरतन, मैं तो मट्टी से बना हूं। मौला इनको जुमला समझने की तौफीक दीजिएगा। आदम कह रही अय्युहल मलाइका अना तीनुल खल्क़िही, मैं हुसैन की मदद कर सकता ही नहीं, क्योंकि मैं तो मट्टी से बना हूं। हुसैन का कुर्ता तो खून की तख्लीक है। जिसका कुर्ता खून से बने, मैं उस हुसैन की मदद कर ही नहीं सकता। बेअयत रज़हा फिल खरदन, मैं तो सिर्फ सेब की कीमत देने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मैंने खाया है बेहक मतमस्सकत हो वली ये बने अबी तालिब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, नबी तो बन चुके हैं ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू। इसका मैं तर्जुमा नहीं करूंगा, समझना आपने तवज्जो है नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्न अलिय्यन वलियुल्लाह व अशहदु अन्न अल हसन अल मुज्तबा व अशहदु अन्न अल हुसैन शहीद करबला व अशहदु ज़ैन अल इबादत ज़ैनुल आबिदीन व अशहदु अन्न मुहम्मद बाकिर खिरदुल अलूम व अशहदु अन्न सिद्कुल खालिक जाफिर सादिक अशहदु अन्न काज़िमैन हुवल मूसा काज़िम अशहदु अन्न रिज़वियत हुव रिज़वातुन अली रज़ा अस्सलामु अलैका व अशहदु अन्न तक़ियत तक़ावत मुहम्मद तक़ी हुव नक़ियत नक़ावत नक़बिया हुवल अस्करिया हुवल अस्करिया फबक़ियतुल्लाहु इमाम ज़मानहुल क़ाइमुन दाइमुन। आदम से तवज्जो है या नहीं है ज़िदान मोहतरम, अली से लेके हसन अस्करी तक आदम दस्त बदस्ता कहते क्या मेरे मौला मेरे रब्बुल अरबाब, आप लोगों ने मुझे हाथों से तख्लीक किया बेतज़यीन तशक्कर, मैं तो जितने आपको सजदे करूं कम है। क्या मेरी औकात है कि मैं हुज्जत के कदमों का दीदार कर सकूं? क्या मैं इमाम ज़माना को देख सकता हूं? मोहम्मद मुस्तफा खड़े होकर कहते या आदमा बेज़िक्रुल हुसैन हुवा तज़यीनुल मज़ीन, मेरे बेटे का जिक्र करने की इतनी बड़ी कीमत नहीं मांगू। बहुत अच्छे। तो मेरे बेटे को देखना चाहता है जिसके शौक़े दीदार में तौहीद छुपी बैठी है। आपने समझो नहीं कि दीदार मतलब जिसके दीदार के लिए तौहीद मख्फी है, उसे कोई नहीं दे सकता सिवाय हमारा। छोड़ दें, एकदम खामोशी हो जाती है ना, मैं समझता हूँ शायद मगर यौमुल क़यामत ही, और यही है जो क़यामत को बर्पा करेगा। बिहाज़ा यौमुना यौमुनातिकुम, और यही लोग हैं जो मशरिक़ का इल्म जानते हैं। और जो है ये नहीं
کا ترجمہ میں یوں کروں، پہلے میں اس کا ترجمہ بعد میں کرتا ہوں شاید، اس کی پہلے تفسیر بیان کرتی جائے۔ قرآن جو تھا پہلے زمانے میں کاغذ نہیں ہوتے تھے، پہلے زمانے میں کھال ہوا کرتی تھی، اونٹ کی بکری کی کھال ہوا کرتی تھی، اسی پہ قرآن کو لکھا جاتا، یا اونٹ کی ہڈیوں پہ لکھا جاتا، یا کسی حلال جانور کی ہڈی پہ قرآن کو نقش کیا جاتا۔ رسول اپنے گھر میں ہے، یہ میرے دست بدستہ ہاتھ ہیں، جس کو سمجھ نہیں آئے وہ نہ بولے، جس کو آئے کم از کم میرا حق مجھے دے دے ضرور، ٹھیک ہے نا۔ صحابہ بیٹھے ہیں، صحابہ بھی کون؟ اپنے جو رسول کے وفادار صحابہ ہیں تو سبھی صحابہ وفادار، مگر جن کو گھر میں آنے کی اجازت تھی، رسول بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن رکھا ہوا ہے۔ ایک نہیں ابو شاہ جی تقریباً 27 کتابیں اس بات کی گواہ ہیں کہ جناب زہرا کمسن ہے، قدموں میں نالین ہے، بی بی گزری اور قرآن کے اوپر سے گزر گئی، بی بی قرآن کے اوپر سے گزر گئی۔ یہ جو باوفا صحابہ تھے تھر تھر کانپنا شروع ہو کے مولا قرآن سے بدور گزر گئی، مسکرا کے کہتے ہوا تکلم القرآن بکلامہ ہی، اپنے کلام سے گزر گئی ہے، تمہیں پریشانی کس بات کی ہے؟ یہ اس کا اپنا کلام ہے، اگر گزر گئی تو کیا ہو گیا؟ اور یہی آدم کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ہے جو قرآن کو نازل کرتے ہیں، یہ وہ ہے جو انجیل کو نازل کرتے ہیں، یہ وہ ہے جو زبور کو نازل کرتے ہیں۔ بے اتباعت الیحنۃ حیوان صامت بل حیوان ناطق بھی ویتاب علیہ وعلم الغیب۔ توجہ ہے یعنی اس کی میں تھوڑی سی تفصیل کرتا چلوں۔ علی مرتضیٰ ممبر پہ بیٹھے ہیں، حضور کے اہل سنت کی کتابوں میں بھی ملتا ہے اور خمینی اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ علی نے 313 دعوے کیے ہیں اور 313 دعووں پہ خوشی نہیں کی، یہی کہا ہے کہ یہ دعویٰ مجھے پسند نہیں ہے۔ گھبرائے گا تو نہیں ہے؟ علی نے پہلا دعویٰ کیا کہ دیکھو کعبے میں آنا فضیلت ہے، مگر میری نظر میں وہ فضیلت نہیں ہے۔ میں چھوڑ دوں گا ممبر، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے مسائل بھی نہیں پڑھنا، یہ دن میں رکھیے گا، کیونکہ 313 دعوے ہیں، مگر میں 313 نہیں، چیدہ چیدہ جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں وہ پڑھتا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ مولا نے کہا کعبے میں آیا ہوں میں، کوئی نہیں آیا، فضیلت ہے، مگر میرے لیے کوئی فضیلت نہیں۔ پیدا ہوتے ہی لوگ پتہ نہیں کس کا چہرہ دیکھتے ہیں، میں نے محمد کا چہرہ دیکھا، فضیلت ہے، مگر میرے لیے کوئی فضیلت نہیں۔ محترم میرا ساتھ دیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں کعبے میں آیا ہوں، فضیلت ہے، میرے لیے کوئی فضیلت نہیں۔ میں نے آنکھ کھولی تو محمد کو دیکھا، فضیلت ہے، میرے لیے کوئی فضیلت نہیں۔ لوگ پتہ نہیں کس کی گھٹی لیتے ہیں، میرے محمد کی زبان چوسی، فضیلت ہے، مگر میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کیا میرے اللہ توجہ کیوں نہیں کرتے؟ محترم بچے پیدا ہوتے پتہ نہیں کس سے کھیلتے، میں 3 دن کی عمر میں اجدر سے کھیلا، مگر میرے لیے یہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ وہ ابو ہو ابو طالب، لوگوں کے تو باپ کا پتہ نہیں ہوتا، میرے باپ کا نام ابو طالب ہے، فضیلت ہے، میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا، آپ کو آل محمد کا واسطہ ہے، بہت توجہ کیجیے گا۔ وَأُمَّهَا فاطمہ بنت اسد، لوگوں کی ماں پتہ نہیں کون ہوتی ہے، میری ماں کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، فضیلت ہے، میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ وَذِّ الْعَشِيرَةِ هُوَ الْإِسَاءُ مُحَمَّدًا الْمُصْطَفَى محمد رسول اللہ، میں نے 7 سال کی عمر محمد کی رسالت کی گواہی دی ہے، فضیلت ہے، مگر میرے لیے کوئی فضیلت نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے لیے ساری فضیلتیں ہیں، آپ تو میرے ساتھ بولے نا، وہ تو علی کے لیے فضیلت نہیں ہے، کہا میرے لیے یہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ میں نے 10 سال کی عمر میں محمد کے پہلے دشمن کو قتل کیا ہے، یہ فضیلت ہے، مگر میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ 13 سال کی عمر میں ایک گھر میں نہیں بلکہ 100 گھروں میں موجود تھا،
उम्र में मेरे मरहम का सर तन से जुदा किया। फजीलत है मगर मेरे लिए कोई फजीलत नहीं है। तवज्जो है या नहीं है दीदार मोहतरम? मैं कभी यहाँ होता हूँ कभी वहाँ होता हूँ। फजीलत है मगर मेरे लिए कोई फजीलत नहीं है। बतूल जैसी मेरी जोजा है। फजीलत है मगर मेरे लिए कोई फजीलत नहीं है। मेरी वजह से मोहम्मद की नबुवत खतरे में हो जाती है। फजीलत है मगर मेरे लिए कोई फजीलत नहीं है। बंदा 10 बजता कहता बोला फिर आपके लिए फजीलत क्या है? कहा मेरी सबसे बड़ी अली की नजर में फजीलत ये है कि हो है बेखा हर लबू में वली। मेरी नजर में सबसे बड़ी फजीलत ये है कि उसे अल्लाह बनने का शौक नहीं, तमन्ना है काश मैं अली ये बने भी तालिब होता। शौक है। उनका बोला आपको क्या मुझे अल्लाह बनने का शौक नहीं है? बेनियाजी है, तवज्जो है या नहीं? अली वो है जो खुदाई ठुकरा दे। इबला याद तो जिसने कैसेट याद की उसे अल्लामा कहे तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। ऐसे ही है ना, मैं 2 कैसेटें याद की अल्लामा हो गए, वो खत्म होगी बात। और जिसको अल्लाह कहा जाए और कहे कि मैं अल्लाह नहीं हूं, कोई तो बात है जो अपनी 313 सिफात पे नाज ना करे। वो कह रहे कि उसकी तमन्ना है कि काश मैं अली होता। तो बोला आप उसका इसम है? कहा मैं उसका नाम हूं, मैं उसका नाम हूं। कहा बोला अगर हम अल्लाह को अली कह के पुकारें, कायन हक, यही तो हक है, क्योंकि तुम्हारा जात तक रसाई नहीं है। तुम्हारे मिसाल दी कि जो बच्चा पैदा हो तुम्हारे घर पे, बच्चा तो है, उसका नाम ना रखो, वो कितना बड़ा हो जाए उसका क्या नाम है, कैसे बुलाओगे उसे? नाम उसको बुलाने का तरीका है, नाम उसकी पहचान है। उसकी पहचान है अली, उसकी पहचान है हसन, उसकी पहचान है हुसैन। क्या मोहतरम, जब आदम ने ये सारी बात कही ना, उस खुदा ने शायद मुस्कुराया होगा, ये मेरा भूल है, इस पे ये फतवा नहीं दीजिएगा, ठीक है ना भाई? जब वो खल कर सकता है तो मुस्कुरा भी सकता है। उसे मुस्कुरा के कहते हैं आदम तबारक हो, तुम्हें मुबारक हो, बेहदियत मजलिस यक़बलुल्लाह, मैंने ये तुम्हारा हदिया कबूल किया। मैंने ये फितरत ही और मोहम्मद, तुमने अपनी फितरत के हिसाब से सही तारीफ की है। मैं तुम्हें एक और राज बताता हूँ, हाज़ा खम्सत अनवार ला विलादत, तो जो है ला विलादत, ये 5 पैदा नहीं होंगे, तंजील, ये नाजिल हो, बे इश्तराक लिल्लाह, ये मुझसे जुदा हुए हैं। बस जो मैं था वही ये, बस जो मैं हूं वो यही है, जो ये है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो ये है। ये 5 है जिन्होंने बताना है कि मैं हूं। और आदम तुम इनका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि मैं भी करता हूं। और आदम पूछो क्यों करता हूं? रब्बे जलील क्यों? का इन्होंने उसको मनवाना है जिसको देखा नहीं जा सकता। इन्होंने उस अल्लाह को मनवाना है जिसे देखा जा सकता ही नहीं है। बेहाजल बुरहान के, ये मेरी बुरहान, ये मेरी दलील है, ये मेरा चराग है। जो क्यों नहीं करते दान मोहतरम का रब्बे जलील मुझसे जो जितना हुआ मैंने तारीफ की, तुम भी इनकी तारीफ करो। ये जो 5 है तुम भी इनकी तारीफ करो। का फिर आदम सुन, हाज़ा मोहम्मद अला महमूद,
انتی فاطمہ انا فاطم حاضر محسن حسن انا المحسن حاضر حسین انا القدیم الاحسان. دس بدستہ کہتا رب جلیل میں نے تمہارا تعارف تو نہیں مانگا. رب جلیل میں نے تمہارا تعارف تو نہیں مانگا, میں نے تو ان کا تعارف مانگا ہے. جلال میں آ کے کہتا یا آدم هذا خمسة باشتراک لوحن احدا. سن, جب یہ بکھر جائیں تو 5 ہوتے ہیں, سمٹ جائیں تو میں ہوتا ہوں. میں یوں کہہ دوں کہ 5 بکھر جائیں تو 14 ہے. 1 اور 4 اور 14 سمٹ جائیں تو 5 ہے. اور 5 سمٹ جائیں تو اللہ ہے. حضور دیکھیے, میں نے کوئی جوش خطابت میں بات نہیں کی. جبریل نہیں جانتا کہ یہ محمد ہے. جبریل نہیں جانتا کہ یہ حسنین شریفین ہے. جبریل نہیں جانتا یہ علی ہے. جانتا ہے نا, چلے بطول تک کو نہیں جانتا. ان 4 کو جانتا ہے نا کہ یہ 4 ہیں. کبھی محمد سے ڈانٹ کھاتا ہے, کبھی علی کی تلوار سے زخمی ہوتا ہے, کبھی حسنین کے جھولے جھلاتا ہے. تو جانتا تو ہے. جو ہی 5 آئے 5 آئے نا چادر میں, تو کیا کہتا ہے, یا ربا ومن تحت حاضر کسا. چادر کے نیچے کون ہے؟ محمد کو جانتا نہیں, جانتا ہے. اور چادر حضور یہ نہیں تھی, یہ غلط ہے کہ یمنی چادر تھی. نہیں, کوئی چادر وادر نہیں تھی. یمنی چادر ہو والفاطمہ تو میں نے بہت بڑی حقیقت کھول دی ہے. محمد اور علی اور حسن حسین نے اپنے اوپر فاطمہ کو لیا. جب فاطمہ کو لیا تو فرشتوں نے کہا کون ہے؟ نہیں, میں آپ کو یوں مثال دیتا ہوں. ابھی نہیں, ابھی آپ نہیں سمجھے, میں آپ کو یوں مثال دیتا ہوں. شاید میں کیا پڑھتا ہوں, کیا چیز آتا ہوں, لوگ کہتے ہیں دوست میرے حلقہ احباب مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کہاں اشرا پڑھا ہے, تو میں کہوں گا میں نے کھالیوں میں اشرا پڑھا ہے. کس کے پاس؟ راجہ حسنین کے پاس. 1 2 دن 5 دن 6 دن میں نے راجہ حسنین کی باتیں کی کہ وہ اس نے مجھے پڑھایا, یہ وہ فلانا ٹمکانا. 3 مہینے بعد بھی راجہ حسنین کراچی میں آتے ہیں تو میں اپنے دوستوں کو کہوں گا کہ یہ ہے راجہ حسنین. تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کھاڑیاں تو جیلوں سے آگے تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. فوراً کہہ دوں گا یہ راجہ حسنین, اور پبلک بھی سمجھ جائے گی کہ یہ وہی راجہ حسنین ہے جس کے پاس علی باکر پڑھ کے آئے ہیں. جبریل نے پوچھا چادر کے نیچے کون ہے؟ تو اللہ نے یہ نہیں کہا محمد ہے, یہ نہیں کہا علی ہے, یہ نہیں کہا حسن یہ حسین ہے. اللہ نے کہا وہ جس کا میں اکثر ذکر کیا کرتا تھا نا, جو نے کیے فاطمہ, تو یہ فاطمہ ہے. ابوہا وبالوہا بنوہا, یہ اس کا باپ ہے, یہ 2 اس کے بیٹے ہیں, یہ اس کا شوہر ہے. خدا کی قسم مجھے معاف کر دیجئے گا, بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں. نور اللہ شوستری نے اپنی کتاب میں یہ جملہ لکھا ہے کہ اللہ کو چاہیے تھا کہہ دیتا کہ یہ فاطمہ ہے, یہ اس کا بابا نبی ہے, یہ اس کا شوہر ہے جو امام ہے, جس کے 2 بیٹے ہیں جو ولایت پہ فائز حسن حسین. کہا ہو سکتا ہی نہیں, کیونکہ محمد لوگوں کا نبی ہے, بطول کا نبی نہیں ہے. علی کائنات کا امام ہے, بطول کا امام نہیں ہے. حسن حسین کائنات کے امام ہے, بطول کے امام نہیں ہے, کیونکہ یہ 4 ہے کائنات کی حجت. اور ان 4 کی حجت کا نام فاطمہ ہے. حجت اللہ الفاطمہ تو حجت والے, فاطمہ ہماری حجت ہے.
مجھے اس اشرے میں کافی پریشانیاں ہو رہی ہیں، میں وہ بتا دوں کہ کیا پریشانیاں ہیں۔ اس وقت ہمارے مذہب میں ایک ایشو چلا ہوا ہے علی ولی اللہ کا۔ مجمع میں جو دو لوگ بیٹھتے ہیں یا وہ رد علی ولی اللہ ہے یا وہ اثبات علی ولی اللہ ہے۔ میں ذرا ان سے ہٹ کے بات کرتا ہوں تو پبلک پریشان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں جہاں جہاں اشرا پڑھ رہا ہوں سب یہی پریشانی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، جن کو آتی ہے وہ بولتے نہیں۔ علی ولی اللہ ہی دین کی بنیاد نہیں ہے، یہ تو خون کی بنیاد ہے، یہ تو ولادت کا اثر ہے۔ پڑھے پڑھے نہیں پڑھے نہ پڑھے ہمیں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، جس نے پڑھنا ہے وہ شکم مادر سے پڑھتا ہوا ہے، جس نے نہیں پڑھنا وہ امامہ پہن کے بھی نہیں پڑھے گا۔ اور بارہلا آپ میرے سامنے اس طرح نہیں بیٹھے کہ میں ولایت ہی سنانے آیا ہوں، میں آپ کو اسرار سنانے آیا ہوں، یہ لیجیے، یہی حقیقت قاہرہ ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آدم سے عیسیٰ تک کو نبوت نہیں مل سکتی جب تک کہ محمد کی نبوت کا اقرار نہ کریں، ایسے ہی ہے۔ اور محمد کو نبوت نہیں مل سکتی جب تک کہ علی کی ولایت کا اعلان نہ کریں، اور علی کو ولایت نہیں مل سکتی جب تک کہ فاطمہ کو اپنی حجت تسلیم نہ کریں۔ علی نے اپنی فاطمہ کو اپنی حجت تسلیم کرنا ہے، نہیں کریں گے ولایت نہیں ملے گی۔ پریشان تو نہیں ہے نا دیدار صاحب؟ اس لیے کہ محمد کی ضرورت ہے بطول، علی کی ضرورت ہے بطول، حسنین کی ضرورت ہے فاطمہ، فاطمہ کی ضرورت محمد نہیں ہے، کیونکہ محمد تو پہلے کہہ چکے یہ میری بیٹی نہیں میری ماں ہے، میں ابھی ہاں یہ تو میری ماں ہے، اور علی پہلے کہہ چکے اگر بطول نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ محمد کو ابتر کے تانے سے نکالا بطول نے، بطول ہے عصمت مطہرہ، خدا کا حجاب جس میں خدا چھپا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں دیدار موت کے نہیں کر رہے ہیں؟ خدا جس میں مخفی ہے اس کا نام بطول ہے۔ ہم فاطمہ تو فرشتوں یہ فاطمہ ہے، اکثر جس کا میں ذکر کرتا ہوں یہ فاطمہ ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے دیدار موت؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ یہ فاطمہ ہے۔ اب یہ فاطمہ کیا ہے؟ وقت ہے یہ فاطمہ ہے۔ اب فاطمہ اشتراکی الہی ہے، علی اللہ کا اسم ہے، بطول اللہ کا اسم نہیں، اللہ کی منوان ذات ہے۔ یہ کہنا شاید مجمع سن ہو گیا ہو جائے تو میری بلا سے میں نے تو بھائی پڑھنے ہی نہیں، اب آپ بولے نہ بولے، ٹھیک ہے نا؟ علی خدا کا اسم ہے، اللہ کا نام کیا ہے؟ علی، اللہ کا نام محمد، اللہ کی ذات فاطمہ جس میں وہ چھپا ہے۔ آل محمد نے تخلیقات بہت کی مگر بطول نے جو تخلیقیں کی ہیں ان تخلیقات کا تعلق جنت اور جہنم سے نہیں۔ مشکل فلسفہ ہے، میرا ساتھ دیجیے گا، تھوڑا سا یہ مشکل فلسفہ ہے، تھوڑا ساتھ دیجیے گا۔ علی جس کو بنائے وہ جہنمی ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے نا؟ کائنات علی نے بنائی ہے، وہ جنتی بھی ہے وہ جہنمی بھی ہے۔ اللہ جن کو بنائے گا ان میں جنتی بھی ہے، بھائی ابلیس بھی تو اللہ نے بنایا ہے، وہ جہنم میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ تو پریشان کیوں ہے؟ نمرود بھی اللہ نے بنایا ہے، نمرود ابراہیم کو بھی اللہ نے بنایا ہے، ایک تخلیق جنتی ایک تخلیق جہنمی۔ مگر معصوم کہتے ہیں کہ جو بطول نے بنائے ان کا تعلق جنت اور جہنم سے نہیں، وہ تخلیق جنت اور جہنم اور جنت سے مبرہ ہے، بے نیاز، نہ انہیں جنت کا لالچ ہے نہ انہیں جہنم کا خوف ہے۔ پوچھا کیا؟ بولا وہ کون سے ہیں جس کو بی بی نے بنایا ہے؟ کہ وہ ہو والاصحاب الحسین،
تسلیم کرتا ہوں. کسی کو بتانے کے لیے دلیل کہا نا دلیل ہے. ہم لوگ کسی کو اپنا بھائی یا بیٹا نہیں کہتے. بتا دی میں نے اور آپ لوگوں کے سر سے گزر گئی. ان کو نہیں کہا تو ہمارا بھائی ہے. کا مولا کہا ہے کہ وہ ہوا یا نہیں ہوا. کا مولا ہو گیا کہ ہو نہیں گیا، وہ تھا. ہم نے اسے بتایا ہے کہ تو بھائی تھا اور ہے. جس طرح تو پہلے تھا ویسے ہی ہے، کیونکہ ہم نے تمہیں تخلیق کیا ہے. اور ان لوگوں کا تعلق ولایت سے نہیں ہے. حضور 71 اصحاب کا تعلق ولایت علی سے نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ سے ان 71 کا واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے. توجہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ وہ تو مشکل شروع ہو چکا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا کل سے مجلس سے مشکل شروع ہوگی. اب مجلس اس سے بھی زیادہ آگے جانی ہے. ان 71 کا واسطہ توحید نبوت اور ولایت سے نہیں. بولا کیسے؟ کہ لا الہ وہ پڑھے جسے جنت کا لالچ ہے. محمد رسول اللہ وہ پڑھے جسے جہنم کا خوف ہے. علی کی ولایت کا اعلان وہ کرے جسے جنت کا لالچ ہے. انہی 71 کو نہ جہنم کا خوف ہے نہ جنت کا لالچ ہے، بلکہ ان کا عقیدہ توحید کے لیے جیسے ہمارا ہے ویسے ہی ان کا عقیدہ ہمارے لیے ہے. کہ بولا کیسے؟ کہ ہم کہتے ہیں ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، نہ ہمیں جنت کا لالچ ہے نہ جہنم کا خوف ہے. یہ بھی ہماری عبادت اس لیے نہیں کرتے. نہیں، میں اسے آسان کرتا چلوں. حضور رسول کو چھوڑ کے چلے جائے کوئی تو کیا ہے؟ کافی ہو گیا، جنت تو نہیں ملے گی. اور جسے حسین کے مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ تم جنتی، چھوڑ کے چلے جاؤ یہ جنت تمہاری. وہ روتے ہیں کہ مولا ہم جنت کے لیے تو نہیں آئے. باقی اصحاب رسول سے وفا کرے تو جنت، حسین کے اصحاب رسول سے بے وفائی کرے تو جنت. بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. بھائی حسین نے کہا ہے کہ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ تم جنتی، اور یہ دیکھو جنت بھی تمہاری منتظر ہے. وہ جنت ہی نہیں، میری ماں تمہاری منتظر ہے. انہوں نے کہا نہیں مولا ہم نہیں جائیں گے. امام موسیٰ کاظم سے پوچھا کہ مولا کیوں نہیں گئے؟ کہ ہو مومنون بے یسلمون، وہ مومن اور مسلمان نہیں تھے کہ حسین کو بیچ کے جنت لے لیتے. وہ اصحاب حسین سے خدا کو دیکھ کر کیسے بھاگ سکتے تھے؟ نہیں بھاگ سکتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے حسین کو مانا ہے، اور جو حسین کو مان لے اسے نہ روزے کی ضرورت ہے. وگرنہ 71 میں ہندو بھی ہیں. ہاں شاہ جی 71 اصحاب میں ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں. کربلا میں حسین نے بتایا ہی یہ ہے کہ حق بچانے کے لیے انسان ہونا شرط ہے. جو انسان ہوگا وہی حق کو بچا سکتا ہے. باطل مسلمان کے ساتھ ہو تو وہ مسلمان نہیں ہوتا. اور خدا کی قسم یہ رونے کے دن ہے، کوشش کیا کریں کہ بغیر مسائل پہ گریا جائے، کیونکہ یہ 2 آنسو ہیں. اگر ان 2 آنسو سے شفاعت ہو جائے تو خدا کی قسم سودا مہنگا نہیں ہے. بس 2 جملے سنا کے میں نے آپ سے اجازت چاہنی ہے. کل عرض کیا تھا میں نے، اور اسی جملے کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ مسلم کی پاک اور طیب و طاہر لاش
صرف آنکھیں کھولے اس لیے بیٹھی رہی کہ کاش اس کی بیٹی آ کے اس پہ رو دے. وہ لاش کو بھول گئے. کوئی غم نہ دے آپ اس غم کے سوا. بس میں نے یہی سے مسائل کو آگے بڑھانا ہے. جناب مسلم کربلا میں کافی مظلوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، موازنہ نہیں کرنا چاہ رہا، مگر مسلم واحد شہید ہیں جن کے 2 بیٹے کوفہ میں قتل ہوئے، 2 بیٹے کربلا میں قتل ہوئے، اور 2 بیٹے شام غریبہ کی رات اونٹوں کے تلے پائمال ہوئے. 2 بیٹیاں شام غریبہ کی رات کی شہید ہو گئی. دل پتھر کے ہیں، میں ان سے مخاطب نہیں ہوں. اور امام جواد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلم کی بیٹیوں کی شہادت پڑھتا ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، عزاداران حسین 3 ہستیاں ضرور آتی ہیں. اپنی شہید باقی کون سی؟ پہلی ہستی جو سننے آتی ہے مسائل وہی عورتوں میں ہی، مردوں میں ہی. اس کا تعارف یہ ہے کہ اس کا ہاتھ آج بھی پہلو ہے. وہ جناب مسلم کی بیٹے کی شہادت سننے ضرور آتی ہے. دوسری ہستی وہ بھی آپ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اس کے بازو نہیں ہیں، حسرت ہے کوئی روئے تو میں اسے گلے لگاؤں. اور تیسری ہستی وہ ہم میں نہیں ہے، وہ ان مستورات میں. اور وہ بی بی ہے اللہ جانے جو بابا کے سامنے نہیں چلی، شام کے بازاروں میں کیسے سفر کیا ہوگا. آج کوئی غم نہ جا کچھ غم کے سوا ماتم کرتے آئے اور بس مسائل سنتے جائے. مسلم کی پاک میت امارہ کی چھت پہ لٹک رہی ہے. شادی میں نے کل عرض کیا تھا، معصوم فرماتے ہیں جس باپ کوئی باپ مر جائے اور اس کی آنکھیں بند نہیں ہو رہی تو مولا فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھیں بند کرنے کی کوشش نہیں کیا بلکہ اس کی بیٹی کو اس کی لاش پہ بٹھا دیا کرو. وہ جتنا کریا کرتی رہے گی آنکھیں بند ہوتی رہے. مسلم کی آنکھیں اس لیے کھلی تھی کہ بیٹی کا راہ دیکھ رہے تھے، کاش میری بیٹی آئے اور میری لاش پہ بیان کرے. اللہ بس میں نے بہت قریب سے گزرنا ہے، بس دعا کرتے جائیں اور آپ کے آنسو مولا قبول کرے. کوئی غم نہ دے آپ کو اس غم کے سوا. بیٹے شہید ہو گئے، بیٹیاں شہید ہو گئی. ایک بیٹی جن کا نام ہے سلافی، تاریخ میں جناب مسلم کی ایک بیٹی ہے جن کا نام سلافی. وہ زیادہ عمر نہیں، 9 ماہ کی بچی. جناب مسلم کی بیٹی جن کی عمر 9 ماہ ہے. جب بی بی کو قید کیا گیا، رسیاں نہیں پہنائی گئی. 7 محرم سے زنجیروں کو آگ پہ پہلے گرم کیا گیا. بس میرا ساتھ دیتے آئیے. پتھر دنوں سے میں مخاطب نہیں ہوں، بس سروں میں ماتم کرنا تو جملہ سنتے جائیے. 7 محرم کو لوہے پہ پہلے زنجیروں کو گرم کیا گیا. عزاداران حسین اس لعین نے جناب رقیہ کو جب یہ زنجیریں پہنائے، بی بی گرم زنجیروں کے ساتھ اٹھی. عزاداران حسین اس نے بچی کو ہاتھ پہ لیا اور اونٹ کے پیٹ کے نیچے باندھنے لگا. بی بی آگے بڑھ کے کہتی ہے ابھی بچی ہے، میری گود میں مجھے دے دو، یزید کے دربار تک میں اپنے سینے سے لگا کے رکھوں. عزادار اس نے دے دی. جو رونے آئے ہو میں ان سے مخاطب ہوں، جو تماشا دیکھنے آئے ہیں میں ان سے مخاطب نہیں ہوں. اللہ جانے کس کے پہلو میں جناب عباس بیٹھے ہو، کس کے پہلو میں جناب سجاد بیٹھے ہو. رونا بس 2 آنسو ہے جس کے قبول ہو جائے. بس 2 محرم ہے اور حسین کربلا میں آ چکے ہیں. عزاداران حسین جو ہی قافلہ چلا، 15 محرم کو شمر نے جناب رقیہ سے سلافے دے دی اور اونٹ کے اوپر جناب سکینہ کے ساتھ باندھ دی. میں نے بڑا تفصیل سے مسائل نہیں پڑھنا، میں نے بس اختصار سے گزرنا ہے. عزادارو جناب سکینہ بھی زنجیر میں ہے، حسین کی بیٹی اور مسلم کی بیٹی دونوں ایک ہی زنجیر میں ہے. اونٹ چل نہیں رہا، اونٹ کے قدم بڑے تھے، بچیاں دونوں چھوٹی چھوٹی تھی. عزاداران حسین سکینہ کے ہاتھ سے مسلم کی بیٹی چھوٹ گئی. کافی دور جانے کے بعد زینب نے کہا سکینہ آئینہ سلافتی، میری مسلم کی بیٹی نظر نہیں آ رہی. عزاداروں جب قافلے نے مڑ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ ایک چھوٹی بچی ریگستان میں تڑپ رہی ہے. جب قافلہ واپس لایا گیا، کیا دیکھا کہ سینے پہ اونٹ کے پیر کے نشان